نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور نئے سال کی ابتدا ہے، نئے سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے شروعات ہوتی ہے، جس کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، جنہیں دنیا شیخین کے نام سے جانتی ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کو دنیا شیخین کے نام سے جانتی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے یہ دو خلیفہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے ساتھ کیسی محبت و عقیدت اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ کہ جن کی مثال دنیا کے اندر کہیں اور نہیں ملتی، صرف صحابہ کرام ہی کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اٹل فیصلہ فرما دیا اپنا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ پھر لوگوں کے سوال و جواب کرنا کہ جنگ جمل، جنگ صفین، کربلا، ان کے اندر کون سے صحابی حق پر تھے اور کون سے نا حق پر تھے، یہ چیزیں پیروپیگنڈے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر پڑھ کر بحث کرنا اور غلو کرنا، کسی ایک کو ترجیح دینا یا کسی ایک کو حق پر کہنا، ایک دوسروں کے ساتھ نا انصافی والی بات۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ اپنا سنا دیا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اوپر کیل و کال کرنے کی یا بحث و مباحثہ کرنے کی، خواہ کوئی بھی آپس کے اندر تلخیاں ناچاکیاں کچھ بھی ہوں، ان کو اچھالنا، یہ کہ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ان چیزوں سے مسلمان اپنے آپ کو دور رکھیں، گریز کریں، ان چیزوں کے اندر پڑنے کے بجائے صرف یہ چیزیں دیکھیں کہ ان کے اندر آپس کے اندر کتنی عقیدتیں اور کتنی محبتیں تھیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے معیار ایمان جو ہے وہ صحابہ کرام کو بنایا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ، ان جیسا ایمان لے کر آؤ تم۔ ان کو ہمارے لیے معیار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم ان کے اوپر کیل و کال کریں اور یہ کہ دلیلیں دیں، بحث و مباحثہ کریں کہ کون حق پر تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ان چیزوں میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ساتھی، رفقا، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرات حسنین چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کی، تو حضرت فاطمہ دوسری تھیں، پہلی فاطمہ الزہرا، پھر دوسری بھی اسی نام سے ملی فاطمہ، یہ کہ ان سے نکاح ہوا۔ انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں دیں یا نہ دیں، آیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ یا نہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی لغزش وغیرہ ان کی بدنامی کا یا ان کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھانے کا ذریعہ نہ بنے۔ ان لوگوں نے یہاں تک بھی سوچا ان چیزوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ جب شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ کہ ان سے کہا گیا کہ آپ میرے بچوں کی ماں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کی ماں تو نہیں، بلکہ میں ان کی کنیز، ان کی خادم ہوں، ان کی نوکرانی ہوں۔ یہ آل و اولاد کا مسئلہ ہے، اور یہ کہ اہل بیت کے لوگوں میں سے ایسے لوگوں کا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بتلایا۔ میں ان کی ماں تو نہیں بن سکتی، بلکہ ان کی خادمہ، ان کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ جب ان سے بھی اولاد ہوئی، ان کو پس پشت ڈال دیا، اپنی اولاد کو، حضرات حسنین کو مقدم رکھا، ان سے نہ کوئی سوتیلوں والا کوئی معاملہ کیا، نہ کوئی پرایوں والا۔ یہ تو تھی ان کی بات۔ تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر کیا سبق دیا، کہ مسلمانوں کو جو سبق دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تن سے جدا کیا، وہ نماز کی حالت تھی، نماز کی کیفیت تھی۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں کہ نماز کی حالت یا ان واقعات کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہیں، کیا واقعات ہیں، کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو صرف ایک تماشا بنانے والے، اور یہ کہ ان کے اوپر یا ان لوگوں کے نام پر کھانے والے ہیں، یا ان لوگوں کا ہر جگہ پر تماشا بنانے والے ہیں۔ سب کے سب یہ کہیں گے کہ بی بی سکینہ، علی اصغر، علی اکبر، سب نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جو اہم چیزیں ہیں، نکات والی جو چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز کے دوران ہوئی، نماز کی حالت میں ہوئی۔ یہ کہ مخالفین کوفہ والے اور جو دشمن تھا وہ سامنے صفیں باندھ کر حالت جنگ میں، اور یہ کہ نماز کا وقت ہوا تو مسلمانوں میں سے کچھ لڑنے کے لیے آگے بڑھتے اور کچھ مسلمان پیچھے رہ کر نماز ادا کرتے۔ ان لوگوں نے میدان کربلا کے اندر نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم اپنی مساجدوں سے ایسے دور ہیں گویا کہ مساجدیں ہیں ہی نہیں۔ صرف 10 دنوں کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی تابع داری کے اندر ان کا نام محبت و عقیدت کے ساتھ لے کر بغیر کوئی کسی تماشا کیے کہ ان کی تابع داری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز کے دوران ہوئی۔ آج جو ان کا نام لینے والے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی تابع داری کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے نکتے کی، بی بی سکینہ نے آخری وقت میں کہا تھا کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اس وقت بی بی سکینہ نے کہا تھا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں قتل مت کرو، اگر ہمارا خون بہایا تو قیامت تک تم لوگوں پر لعنت کی جائے گی۔ تو آج بھی ہر انسان اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہو اور اہل بیت نے کہا ہو کہ تم لوگوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کی جائے گی، تو ایسے لوگ بھی اپنا حال دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، خواہ میدان کارزار کے اندر رہ کر اور لڑ کر مسلمان واپس آئے تو اس کے اندر بھی مسلمان کی کامیابی ہے کہ مسلمان غازی بن کر لوٹتا ہے۔ اگر مسلمان میدان کارزار کے اندر شہید ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی مسلمان کامیاب ہے، کیونکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ مسلمان شہیدوں کا ماتم نہیں کیا کرتے، بلکہ ماتم تو وہ کرتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ شہید کون ہے، یا اس کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، یا اس کا مقام کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔
بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کی محبت کا کیا رتبہ تھا، اور ان کے مقابلے میں اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا، کہ اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ کتنی محبت و عقیدت، کہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا نظریہ، کیا رائے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن کی فتح نصیب فرمائی، تو اس کے اندر جو مال غنیمت آیا ان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرات حسنین میں سے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا ارشاد فرمایا اور اپنے بیٹے کو کیا کہا، تو یہ سب کی سب چیزیں انشاءاللہ آنے والی دوسری ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو کہ ہماری ویڈیوز اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک اور شیئر وغیرہ لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔